السلام علیکم۔ ناولس لائبریری میں خوش آمدید۔ آج ایک شارٹ سا افسانہ لے کر حاضر خدمت ہوں۔ بہت ہی پیارا، بہت ہی خوبصورت افسانہ ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ آپ لوگ ایک بار سنیے گا یا پھر چاہیں تو ریڈ بھی کر سکتے ہیں۔ ضرور ریڈ کیجیے گا، آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گا۔ ہم لوگ بڑھتے ہیں ہمارے پیارے سے افسانے کی جانب۔ وہ سرخ عروسی لباس میں سر جھکائے اپنی قسمت کی ستم ظریفی پہ متواتر آنسو بہائے چلی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت آمیز احساسات محسوس کرتا خاموشی سے بستر پر لیٹ کر ایک بازو اپنی آنکھوں پہ رکھے ہوئے تھا۔ ذہن مختلف سوچوں کی آماج کا بن چکا تھا۔ اوری تتلی کہاں چلی؟ اس کی دادی اماں کی تیز و تند چنگاڑتی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی، مگر وہ سر پہ چادر لپیٹے پھرتی سے چھت کو جاتی ہوئی سیڑھیوں کو پھلانگتی اوپر چڑھنے لگی۔ یہ منحوس مارے موبائل کو دل کرتا چولہے میں جھونک دو۔ ستیہ ناس مار دیا جوان بچیوں کا، وہ منہ میں بڑبڑانے لگی، جبکہ تتلی ان کی سلواتوں کی پرواہ کیے بنا چھت کے ایک کونے میں بیٹھی وائی فائی کے سگنلز ملتے ہی اپنے فیورٹ رائٹر کے ناول کی قسط نظر آتے ہی خوشی سے جھوم اٹھی۔ آج کی قسط میں اس کے فیورٹ ہیرو کی ہیروئن سے شادی کے مناظر تھے۔ وہ بےتابی سے اس قسط کی منتظر تھی۔ تبھی دادی اماں کی ڈانٹ پھٹکار کی پرواہ کیے بنا چھت پر آئی، کیونکہ ساتھ والے گھر میں اس کی دوست امینہ کے گھر والوں نے وائی فائی لگوا رکھا تھا اور امینہ نے اسے خفیہ طور پر اپنے نیٹ کا پاس ورڈ بتا دیا تھا، تو وہ اوپر آ کر روزانہ ناول کی قسط پڑھ لیتی تھی۔ ناول کی قسط پڑھتے ہوئے اس کے چہرے کی چمک دیدنی تھی۔ شام کی ملگتی روشنی میں اس کا چہرہ موبائل اسکرین کی روشنی میں تمتما رہا تھا۔ نہ جانے کیوں لڑکیاں ناولز پڑھ کر افسانوی دنیا کے ناولز کے ہیروز کو اپنی حقیقی دنیا میں پانا چاہتی ہیں، حالانکہ وہ جانتی ہے کہ ایسا ناممکن ہے۔ وہ صرف کسی کے تخیل کی بنا پر لکھا جانے والا مواد ہے۔ سب جانتے ہوئے بھی وہ مانتی نہیں۔ کیا ایک قاری کو پختہ ذہن ہونا چاہیے کسی بھی قسم کا مواد پڑھنے کے لیے، یا ایک ناول نگار کو اپنی حدود میں رہ کر لکھنا چاہیے تاکہ کچے ذہنوں پر ایسی شبیہ ہی نہ بن پائے جس کا وجود حقیقی دنیا میں ممکن ہی نہ ہو۔ آج اس کی انگیجمنٹ تھی۔ اس کی سہیلیاں اس کے قریب بیٹھی ہنسی ٹھٹولے کرنے میں مشغول تھی، جبکہ ان کے ہاں ایک ایسے فنکشن کا انتظام گھر کے باہر گلی میں منعقد کیے جاتے تھے۔ آج بھی اسی رواج کے مطابق گلی میں ٹینٹ لگا کر کرسیاں لگائی گئی تھی اور سب مرد حضرات وہاں بیٹھے تھے۔ تتلی تمہارا فیونسی بھی آیا ہے، اسے تمہارے بابا تمہارے نام کی انگوٹھی پہنانے والے ہیں۔ ابھی باہر سے ہو کر آئی ہوں، سچی بڑا ہینڈسم ہے۔ پتہ نہیں تمہارے گھر والوں کو ایسا ہینڈسم لڑکا کہاں سے مل گیا۔ ہمارے والدین کو وہی ہمارے خالہ اور پھپھو کے کالے کلوٹے موٹے بھدے ناکام لڑکے ہی دکھائی دیتے ہیں۔ اس کی سہیلی امینہ منہ بسور کر بولی۔ سچ؟ تتلی کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ لو بھلا بتا، تم نے ابھی تک دیکھا نہیں اسے؟ اس کی ایک اور سہیلی نے حیرت سے استفسار کیا۔ نہیں، جو میرے بابا اور چاچو کی پسند وہی میری پسند۔ تمہیں پتہ ہے جب مما مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی تب سے چچا نے ہی میری کفالت کی ہے۔ بابا تو اس قابل نہیں تھے، علالت کی وجہ سے میں چاچو کو انکار کر کے ان کی ناراضگی مول نہیں لے سکتی، ان کے احسانوں کا بدلہ کیا ایسے نہیں چکا سکتی کہ ان کے فیصلے کا مان رکھ لوں؟ وہ دھیرے سے گہرا سانس لیتی ہوئی بولی۔ سب سہیلیوں نے اس کے چہرے کو پیار بھری نظروں سے دیکھا۔ تمہاری اس نیکی کا اجر ہے جو تمہیں اتنا ہینڈسم لڑکا مل رہا ہے، ایک نے ستائشی انداز میں کہا۔ ویسے ہمارے ہاں تو لڑکا لڑکی اکٹھے بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرے کو انگوٹھی پہناتے ہیں، تم دونوں ایک دوسرے کو نہیں پہناؤ گے؟ امینہ ابرو سکیڑ کر گویا ہوئی۔ نہیں، ہمارے ہاں بڑے ہی ایک دوسرے کو انگوٹھی پہناتے، تتلی نے مسکرا کر شرماتے ہوئے کہا۔ یہ تو سراسر ناانصافی ہوئی نا؟ امینہ جو اس کی پکی سہیلی تھی ناک سکیڑ کر بولی۔ چل، میرے پاس ایک ترکیب ہے، ہم سب سہیلیاں منہ پر نقاب کر کے نکلتے اور تو ہمارے درمیان میں رہنا، وہاں سے گزرتے ہوئے تو ایک نظر اپنے ہونے والے دولہے کو دیکھ لینا، پھر ہمارے گھر میں گھس جائیں گے۔ کہو کیسا لگا میرا آئیڈیا؟ وہ شرارت آمیز انداز سے انگلیوں سے چٹکی بجاتے ہوئے بولی۔ امینہ کا گھر ساتھ والا تھا۔ پہلے تو تتلی نہ مانی، مگر سب کی ضد کرنے پر وہ مان گئی اور سب سہیلیاں گھر میں آئے مہمانوں سے نظر بچاتے ہوئے تتلی کو اپنے ساتھ لیے چہرے پر نقاب کیے باہر نکلی۔ باہر تو مردوں کا جمع غفیر تھا، مگر دو لڑکے جنہوں نے وائٹ کھدر کے شلوار قمیص پہنے ہوئے تھے وہ نمایاں تھے۔ تتلی، وہ کارنر والا ہے تیرا فیونسی؟ امینہ نے اس کے بازو پر ٹھوکا مار کر اسے رازدارانہ انداز میں بتایا۔ جیسے ہی تتلی کی نظریں اس پر پڑی تو پلٹنا بھول گئی۔ سرخ و سفید رنگت، تیکھے نکوش، مغرور ستوا ناک، کانچ جیسی بھوری آنکھیں، ڈارک براؤن گھنے بال جو کچھ اس کی سبھی پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے، انابی بھرے بھرے لب باہم پیوست تھے۔
چہرے پر سنجیدگی کا عنصر نمایاں تھا۔ بلا شبہ وہ سحر انگیز انسان، زیر کر دینے والی پرسنالٹی کا مالک تھا۔ تتلی کو اپنی قسمت پر رشک آیا۔ یہی تو تھا اس کے خوابوں کا شہزادہ، اور جتنا بھی اپنی قسمت پہ ناز کرتی کم تھا۔ وہ اسے جی بھر کر دیکھتی اپنی سہیلیوں کے ساتھ امینہ کے گھر میں چلی گئی، مگر اس کے دل و دماغ سے اس کا قابل دید چہرہ بھلائے نہیں بھول رہا تھا۔ تتلی، یہ ہے تمہارے ان کا گھر۔ تتلی اپنی چچی جان کے ساتھ شادی کی شاپنگ کرنے کے لیے اندرون لاہور شہر کے بڑے بازار میں آئی ہوئی تھی۔ تبھی انہوں نے انگلی کے اشارے سے سر اٹھا کر اسے اشارے سے بتایا۔ تتلی نے بھی سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ شہر کے بنے پرانے گھروں میں سے ایک تنگ و تاریک گھر کی بالکنی دکھائی دی۔ چچی جان، یہ تو بہت تنگ سا گھر ہے، یہاں تو ہوا بھی اندر نہیں جاتی ہوگی، کتنی گرمی لگے گی۔ اس نے گھروں کے اندر بنے تنگ سے گھر کو دیکھ کر پریشان سے کہا۔ تمہارے بابا اور چچا نے ساری تفصیلات معلوم کروا لی ہے لڑکے کے بارے میں، وہ یہیں کا رہنے والا ہے اور اچھی فیملی ہے بیٹا، دلوں میں گنجائش ہونی چاہیے، گھروں میں اپنی آپ بن جاتی ہے، انہوں نے تحمل سے سمجھایا۔ اس شہزادے کا چہرہ یاد آتے ہی اس کے رگوں پہ میں سکون سرایت کرنے لگی۔ اس کے لیے تو کہیں پر بھی رہ لوں گی، چاہے سڑک پر کیوں نہ رہنا پڑے، اس نے دل میں سوچا، اور پھر خود اپنی سوچ پر مسکرا دی۔ وہ دونوں ڈھیروں ڈھیر شاپنگ کر کے واپس آ گئی۔ یہ سحر انگیز اور طلسماتی منظر ایک گاؤں کا تھا، جہاں بہار کے موسم میں وقت پر بارشیں ہو جاتی ہے تو صحرا ایسے سرسبز و شاداب بن کر مہک اٹھتے ہیں جیسے یہ کوئی زمین کا نہیں، جنت کا ٹکڑا ہو۔ بہار کا موسم ہو اور برسات بھی تو کھیت سج سنور کر دلہن کا نقشہ پیش کرتے ہیں۔ ہر طرف سبزے زار ہوتا ہے، لہلہاتے کھیت ہوتے ہیں، پرندوں کی چہچہاٹ ہوتی ہے، پرسکون اور خواب آور خاموشی ہوتی ہے۔ صبح اٹھ کر سورج کا نکلنا، پرندوں کا چہچہانا، تر و تازہ ہوا کا میسر ہونا بھی زندگی کا ایک سکون ہے۔ کسی قدرتی چشمے پہ غسل کرنا، تازہ ٹھنڈی ہوا، بارش کی بوندیں، مٹی کی مہک، مینڈک کی آوازیں اور پرندوں کے مدھر گیت۔ کہیں کہیں پر تو کوئی دل جلا دراتی سے گھاس کاٹنے کے لیے چادر کاندھے پر ڈال کر اپنے ساتھ روایتی لوگ گاتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ انکل، آپ یہاں کیوں رہتے ہیں؟ تتلی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور پیار بھرے انداز میں بولی۔ وہ جو سبز چوگا پہنے، ہاتھ میں تسبیح لیے پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے، اس کی طرف دیکھ کر دھیرے سے مسکرائے۔ کیونکہ میرا کوئی گھر نہیں، ساری زندگی اس درخت کے نیچے گزار دی ہے، لگتا ہے موت بھی یہی آئے گی۔ دل میں شاید دکھی ہوگے، مگر بظاہر چہرے پر پرسکون تاثرات سجائے ہوئے تھے۔ تتلی نے حیرانگی سے انہیں دیکھا، مگر وہ ان سے پوچھ نہ سکی کہ میں کہاں رہوں گی۔ اس نے بہت بار یہ خبریں سنی تھی، فلاں جگہ پر سیلاب آیا، کبھی دیکھا نہیں تھا، مگر آج جب اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ دلدوز سیلاب کریلا اپنے ساتھ کتنے خواب بہا کر لے گیا تھا، تب اسے سیلاب زدہ لوگوں کے دکھ سمجھ آئے۔ اسے آج اندازہ ہوا تھا کہ اگر کسی غریب کی کل متاع، ایک گائے، ایک بکری یا چند مرغیاں ہوں، یا کچی کوٹری میں پڑا ہوا وہ ٹرنک ہو جس میں غریب عورت نے اپنی ساری جمع پونجی اپنے دوپٹے میں لپیٹ کر رکھی ہو، اور اچانک اللہ کا حکم آئے اور سب کچھ سیلاب میں بہہ جائے، پھر غریب آدمی اپنے کنبے کو بچاتے بچاتے اپنا سارا مال مویشی اپنی آنکھوں کے سامنے بہتا ہوا دیکھے، اور کھلے آسمان تلے اپنے بچوں، اپنے کنبے سمیت کھانے پینے سے بھی محروم ہو جائیں تو اس پر کیا بیتتی ہے۔ پانی پانی کے ایک شور میں کتنی چیخیں ڈوب گئی، پانی پانی کے ایک شور میں کتنی چیخیں ڈوب گئی، پہلے کچھ آوازیں ابھری، آخر سانسیں ڈوب گئی۔ کون سدھائے بھپرا پانی، کون اسارے مٹی کو، دریاؤں پر پشتے باندھنے والی باہیں ڈوب گئی۔ پانی کا افریت اچھل کر شہرک تک آ پہنچا، بچے جس پر بیٹھے تھے اس پیڑ کی شاخیں ڈوب گئی، پتھر کوٹنے والے ہاتھوں میں بچوں کی لاشیں تھیں، شہر کو جانے والی ساری ٹوٹی سڑکیں ڈوب گئی، بربادی پر گریا کرنے کی مہلت بھی پاس نہ تھی، آنسو بہنے سے پہلے ہی سب کی آنکھیں ڈوب گئی۔ بستی میں کوہرام مچا تھا، آدم روزی مانگ رہا تھا، رازق رازق کہتے کہتے سب کی نبضیں ڈوب گئی، نیر جگ کی اونچ نیچ نے پانی کا رخ موڑ دیا، تیری مل تو وہی کھڑی ہے، میری فصلیں ڈوب گئی۔ اس کے بابا بھی اس سیلاب میں بہہ کر دار فانی سے کوچ کر گئے تھے، ہر طرف گدلا پانی ہی پانی تھا، وہ بھی اس بہتے گدلے پانی کا حصہ معلوم ہو رہی تھی۔ ایک درخت کو ہاتھ سے تھامے اپنی آخری سانسیں بچائے ہوئے تھی، اس کا شوہر پیپل کے درخت پر لٹکے ہوئے اپنی جان بچائے لٹک رہا تھا۔ شہریار، آپ نے تو بتایا تھا کہ وہ شہر کا گھر آپ کا تھا،
تتلی بمشکل خود کو سنبھالتی لڑکھڑاتی ہوئی آواز بولی، وہ میرے دوست کا گھر تھا، میرے پاس کوئی گھر نہیں، میرے بابا نے ساری عمر یہیں اس درخت کے نیچے گزار دی اور میں نے بھی۔ آپ نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ اس نے مخمصے کا شکار ہوئے پوچھا۔ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ اس کی بے تاثر اور سرد آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ تتلی کی سیاہ آنکھوں کی پتلیاں حیرت سے پھیلی۔ میرے بابا میری شادی کے خواہاں تھے اور میرا دوست بھی یہی چاہتا تھا، نہ چاہتے بھی یہ شادی ہو گئی۔ میرے دوست نے اپنے گھر کا ایڈریس دیا تھا تمہارے گھر والوں کو۔ اصل معنوں میں تو اب تتلی کے پیروں تلے زمین نکلی تھی۔ میں تو سڑک پر بھی زندگی گزار لوں گی اگر اس جیسا ہم سفر ملے۔ اس کے اپنے سوچے کے الفاظ ہی اس کی سماعتوں میں گونجتے ہوئے اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ جیتے جی وجود سے روح نکل جانا کیسا ہوتا ہے آج اسے معلوم ہوا تھا۔ زندگی کے اس مکمل عرصے حیات میں لے دے کے لوگ بہت کم خواہش ہی پوری کر پاتے ہیں، وہ بھی اس لیے کہ ہوا کا رخ سازگار نہیں ہوتا۔ آج اس کی وجیہ ہم سفر کی خواہش اسے کس موڑ پر لے آئی تھی، جہاں نہ وہ وجیہ چہرہ والا ہم سفر دل سے اس کا تھا، نہ پیروں تلے زمین۔ کچھ بعید نہ تھا، کسی بھی لمحے تیز سیلابی ریلا اسے اپنے ساتھ بہا لے جائے گا۔ اس نے بھیگی دھندلائی آنکھوں سے اپنے ہینڈسم شوہر کو دیکھا جو بے تاثر نگاہوں سے درخت کی شاخ سے لٹکے اسے دیکھ رہا تھا۔ کہتے ہیں تتلی کی زندگی بہت مختصر ہوتی ہے، تو کیا اس تتلی کی زندگی بھی یہی ختم ہونے کے کگار پر تھی؟ تتلی نے پلکیں جھپکائی اور منظر بدلا۔ وہ ہوش میں تھی، کھلی آنکھوں سے خواب دیکھائی تھی۔ یہی تو تھی اس کی خواہش، ایک خوبصورت ہم سفر کی۔ پھر کیا بھیانک انجام ہوا اس کے خواب کا، اس کی خواہش کا۔ اس نے جھرجھری سی لی تھی، آنسو لڑیوں کے مانند اس کے گالوں کو بھگونے لگے۔ تتلی مسئلہ کیا ہے؟ کچھ بتاؤ گی تو پتہ چلے گا نا۔ اب کی بار زیان اس کے کمرے میں گونجتی سسکیوں کی آواز سے جھنجلاتے ہوئے اٹھ کر بیٹھا۔ تتلی نے سامنے بیٹھے اپنے خالہ کے بیٹے زیان کو اپنے شوہر کے روپ میں پایا، جو خواب و خیال میں نہیں بلکہ حقیقت میں کچھ دیر پہلے اس کے شوہر کے رتبے پر فائز ہوا تھا۔ صاف رنگت، عام سے نکوش کا حامل شخص تھا۔ کچھ نہیں، اس کے گلے کی کلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اپنا حلق تر کرتے ہوئے بولی، یہاں۔ اس نے نہایت نرمی و ملائمت سے اسے ہاتھ بڑھا کر اپنے پاس بلایا۔ وہ جو ڈریسنگ ٹیبل سے پشت لگائے نہ جانے کب سے کھڑی اپنی خواہش کو مٹی میں ملا دیکھ آنسو بہا رہی تھی، ہتھیلیوں کے پشت سے اپنے رخساروں کو رگڑتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر اس کے پاس آئی اور اپنا سرخ چوڑیوں سے سجا ہنائی ہاتھ اس کی چوڑی ہتھیلی پہ دھر دیا۔ سارا کمرہ اس کی چوڑیوں کی کھنک اور پائل کی جھنکار سے جھنجھنا اٹھا۔ دیکھو میری طرف۔ اس نے تتلی کی ٹھوڑی کو اپنی پوروں سے چھو کر اوپر اٹھایا اور نہایت شائستگی سے گویا ہوا۔ تتلی نے مسکارے کے بوجھ تلے دبی گھنی مسکانیں جو آرزوں پہ سایہ فکن لرز رہی تھی بمشکل اٹھا کر اسے دیکھا۔ اسے زیان کے چہرے میں اپنے خیالی شہزادے شہریار کا چہرہ دکھائی دینے لگا۔ اکثر انسان سچ سے نظریں چرائے وہی دیکھنے کی کوشش کرتا ہے جو وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ نہیں تتلی، یہ غلط ہے، گناہ ملے گا تجھے اپنے شوہر میں کسی اور کو دیکھنا۔ اس کے ضمیر نے اسے ملامت کی۔ اس نے پلکیں جھپکائی تو یکلخت منظر بدلا، پھر سے وہی عام سی شکل و صورت والا اس کا شوہر سامنے دکھائی دیا۔ تتلی، آج اگر تو اپنے شوہر سے پورے دل سے مخلص ہو کر اپنا رشتہ نبھائے گی تو کیا پتہ کل خدا کو تیری یہ ادا پسند آ جائے۔ یہ رشتہ خدا کی چاہت سے جڑا ہے۔ اگر آج تو خدا کی چاہت سے راضی ہو جائے تو کیا پتہ خدا تجھ سے خوش ہو کر آخرت میں تجھے تیری چاہت سے نواز دے، تیرے خوابوں کا شہزادہ تجھے آخرت میں انعام کی صورت میں مل جائے۔ خدا کی رضا پر راضی ہو جا۔ اس نے خود کو سمجھایا، میں نے کچھ کہا ہے کیا جو تم نے رو رو کر ندیاں بہا دی؟ اس کے سوتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر ماحول کو خوشگوار بنانے کے خیال سے شرارت آمیز انداز بولا، نہیں، آپ نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ اب کے بار وہ خود کو سنبھال چکی تھی، تبھی آہستگی سے بولی، اس نئی زندگی میں مجھے تمہارا ساتھ درکار ہے۔ وعدہ کرتا ہوں تمہیں کبھی کوئی کمی نہیں آنے دوں گا۔ تمہاری خواہشات کا احترام مجھ پر لازم ہوگا۔ تمہیں کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا، لیکن پھر بھی کبھی انجانے میں کوئی کوتاہی ہو جائے تو ناراض مت ہونا مجھ سے، بات کر کے مسئلہ حل کر لینا۔ تتلی، زندگی تمہاری طرح نازک اور خوبصورت ہے، اسے پیار و محبت کی آبیاری سے سینچیں گے۔ بتاؤ، دو گی میرا ساتھ؟ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود اس کی ہنائی نرم و نازک ہاتھ پر نرمی سے اپنا دباؤ بڑھا کر پوچھا۔ صحیح بات، اور شائستہ لہجہ مقابل کو اپنی اور یوں کھینچتا ہے جیسے گلاب کا پھول تتلیوں کو۔ اس نے بھی اپنے سادہ سے الفاظ اور نرم لہجے میں اسے اپنی طرف متوجہ کر ہی لیا تھا۔ وہ بلا اختیار ہی اس کے شریں لہجے اور اپنے خوابوں کے شہزادے کے سرد اور بے تاثر لہجے میں موازنہ کرنے لگی۔ اس نے دھیرے سے کان میں کہا، تیری تتلی اداس ہے جگنو، مجھے کچھ وقت چاہیے۔ اس نے اپنے پر جھکا پا کر وہ اب بمشکل بول پائی تھی، تتلی،
میں ان شوہروں کی طرح نہیں جو پہلی ہی رات بیوی پر اپنا رعب و حاکمیت جمانے کے لیے بھوکے شیروں کی طرح ان پر جھپٹ پڑتے ہیں۔ تم تاعمر کے لیے میری بن چکی ہو۔ مجھے تمہاری خوشی اور رضامندی عزیز ہے، نہ کہ اپنی انا۔ تم جب بھی ذہنی طور پر ہمارے رشتے کی خوبصورتی کو تسلیم کر لو گی، تب ہم اپنی نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ تب تک میں انتظار کروں گا۔ تتلی نے فق نگاہوں سے اسے دیکھا۔ چہرے کی خوبصورتی کی بجائے دل کی خوبصورتی کا راز اس پر آج منکشف ہوا تھا۔ کتنا روح فرسا احساس تھا جو اس کی آنکھوں کے کناروں کو یکلخت بھگونے لگا تھا۔ اس نے دھیرے سے اپنا سر اس کے بازو پر دھر دیا اور آنکھیں مون لی۔ اس کے خود سپردگی کے اس حسین انداز کو دیکھ کر وہ دل و جان سے اس پر صدقے واری ہوا۔ آج وہ اسے اپنے سلگتے ہوئے جذبات سے آگاہی دلوانا چاہتا تھا کہ جن احساسات سے نبرد آزما ہوتے ہوئے سالوں بیت گئے تھے، آج ان کا احساس اسے بھی کروائے۔ وہ کئی سالوں سے اس کی محبت کا خواہاں تھا، اور آج اس کی محبت، اس کا عشق اس کے پہلو میں، اس کی پناہوں میں تھا۔ اسے رب کے اس معجزے پہ یقین کرنا دو بھر لگا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے کسی قیمتی متاع کی طرح خود میں کھینچ لیا۔ وہ اس کی محبوبانہ گرفت میں شدت بھری جسارتوں پہ سمٹ کر رہ گئی۔ تتلیاں ہی تتلیاں تم جو میرے ساتھ ہو، تتلیاں ہی تتلیاں تم جو میرے ساتھ ہو، دل نشین موسم جیسے دھوپ میں برسات ہو۔ اور تپش زدہ لہجے میں اس کی سماعتوں میں رس گھول رہا تھا۔ آج اسے احساس ہوا تھا، لا حاصل خواہشات اور خوابوں کی دنیا سے نکل کر اگر حقیقت میں رہتے خدا کی عطا کردہ نعمت پر راضی برضا ہو جائیں تو خوشیاں ہمارا مقدر بن جائیں گی، کیونکہ خدا ہمیشہ وہی کرتا ہے جس میں انسان کی بھلائی ہو۔ مگر افسوس کچھ لوگ لا حاصل کے پیچھے اپنی زندگیوں سے کھیل جاتے ہیں۔ اس تتلی سی لڑکی نے لا حاصل خواہشات کی بھینٹ چڑھنے کی بجائے اپنے پروں پر ایک نئی اڑان بھری اور زندگی کو دلکش رنگوں سے بھر لیا۔ اسے اس حقیقت کا ادراک ہو چکا تھا کہ خواب سراب ہے، ختم شد۔ یہ شارٹ سا افسانے شارٹ ہی ہوتے ہیں۔ کیسا لگا؟ مجھے تو بہت اچھا لگا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی اچھا لگا ہوگا۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔